بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن حضرت دینہ کا ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ یہودیت دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ اتنا پرانا مذہب ہونے کے باوجود دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مذاہب کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ جہاں دنیا میں عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد 2.5 ارب، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب اور ہندوؤں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ دنیا کی جدید مذہب سکھ ازم کے پیروکار بھی تقریباً 3 کروڑ ہیں۔ ایسے میں دنیا کے قدیم ترین مذہبوں میں سے ایک یہودیوں کی تعداد 1,52,00,000 ہونا ایک عجیب بات نظر آتا ہے۔ آخر اس بات کی کیا وجوہات ہیں کہ یہودی دنیا میں اتنی کم تعداد رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہودی دور قدیم سے لے کر آج تک انتہائی نسل پرست ثابت ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے افضل نسل کوئی نہیں ہے۔ اسی بنا پر یہ لوگ نہ تو دوسری اقوام کو اپنے مذہب میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں اپنے بچوں کی شادی بیاہ کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل یہودی وہی ہے جس کے ماں اور باپ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہوں۔ ان کے علاوہ نہ تو کوئی باہر کا شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکی یا لڑکا غیر اقوام میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے تو وہ خالص یہودیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کی خود پسندی اور نسل پرستی کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ جذبہ ان میں اس دور سے پایا جاتا ہے جب اس قوم کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس ضمن میں ہم آپ کے سامنے جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اہل کتاب کا ہے، یعنی بائبل اور تلمود دونوں میں موجود ہے۔ تلمود یہودیت کا مجموعہ قوانین ہے جو یہودیوں کی زندگی میں تقدس کا درجہ رکھتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے طبیہم نامی بستی سے گزرے تو آپ نے یہاں کے زمیندار جس کا نام جمور تھا اس سے 100 بکریوں کے عوض ایک زمین خریدی، جہاں یعقوب علیہ السلام اپنا گھر بنایا اور 15 مہینوں تک امن و ایمان میں رہے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی کم عمر کے تھے اور آپ اپنے دیگر بھائیوں اور ایک بہن دینہ کے ہمراہ اس جگہ رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اس بستی یعنی طبیہم کے باشندوں نے ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس خوشی کے موقع پر جہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بھی اس ضیافت میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ اس دعوت کے موقع پر اس بستی کے شہزادے شکم بن جمور اور اس کے گھر والوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی دینہ کی سیدھی سادی شخصیت بہت پسند آئی۔ اس دعوت کے بعد بستی کا حکمران جمور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجا کی، آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں، ہمارے اس وسیع ملک میں سکون سے رہیں اور اس میں تجارت کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا، آپ جتنا مال طلب کریں گے ہم خوشی سے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے شمون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہماری اعلیٰ تربیت کی عورت سے شادی کے بارے میں سوچیں۔ انہوں نے نہایت چالاکی سے اس بستی کی فرما رواں جمور سے اپنے دادا حضرت اسحاق سے مشورہ کرنے اور سوچنے کے لیے کچھ مہلت طلب کی۔ جب اس بستی کا حکمران جمور اور شہزادہ شکم دوبارہ ان کا فیصلہ سننے کے لیے آئے تو لاوی اور شمون نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کا ختنہ نہ ہوا ہو۔ اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا تمام قبیلہ ختنہ کروائیں۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن طبیہم نامی اس بستی کے تمام مرد
اپنے شہزادے اور بادشاہ کی خوشی کی خاطر ختنہ کروانے پر رضامند ہو گئے۔ ختنہ کروانا دراصل بنی اسرائیلیوں کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی، بلکہ یہ ایک چال تھی۔ جب یہ تمام شہر ختنہ کروا چکا تو اس سے اگلے ہی دن وہ لوگ اپنے ارادوں کو پورا کرنے نکلے اور ایک ناگہانی آفت کی طرح اس بستی پر ٹوٹ پڑے۔ اس بستی کے تمام مرد ختنے کے باعث درد میں مبتلا تھے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو زیادہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور انہوں نے بستی کے حاکم جمور اور شہزادے شکم سمیت تمام بستی کے مردوں کو قتل کر کے اس کا مال و ثواب لوٹ لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غم زدہ اور ناراض ہوئے اور اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید ملامت کی۔ اس واقعہ پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اس حد تک تھی کہ بائبل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی تب بھی آپ نے بیٹوں شمون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل و عام پر معاف نہ کیا تھا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کے اسباب انہیں کنویں میں ڈالنے جیسے عمل کا ارتکاب بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی لیے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت کے مرتبے پر فائز کیا۔ ناظرین گرامی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بخشی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کے لیے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیغام پہنچایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کا لکھا ہوا خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سب بھائیوں کو آگاہ کیا، میں آپ کا بھائی ہی ہوں جس کو آپ بچپن میں کنویں میں پھینک کر گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سن کر انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ اپنے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی کہ میری قمیض ابا جان کے چہرے مبارک پر ڈالنا تو ان کی آنکھوں کی بنائی واپس آ جائے گی۔ جب ہمارے بابا کی بنائی واپس آ جائے گی تو آپ سب گھر والے میرے پاس مصر میں تشریف لے آنا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر رہنے لگے، اور آج بھی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم یعنی بنی اسرائیل اپنی اس ہٹ درمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔